من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. صلوات محمد. 1445 ہجری اشرح ماہ محرم الحرام کی حضرات مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آج 8ویں مجلس میں شریک ہیں. وسائل معرفت ہمارا عنوان ہے اور معرفت کے امور پر ہی باتیں ہو رہی ہیں اور مسلسل یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی معرفت نہ رکھتی ہو، اللہ کو نہ پہچانتی ہو. اسی لیے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. سورہ نور میں ارشاد فرمایا کہ کون سی شے ایسی ہے کہ جو ہماری تسبیح نہ کر رہی ہے، یعنی پہچانتے ہیں اس لیے تسبیح کر رہے ہیں. کائنات کی ہر شے اللہ کا تعارف رکھتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کون سی ایسی شے ہے جو ہماری تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، تم ان کی زبان سمجھتے نہیں ہو. اب اللہ نے کائنات میں جتنی اشیاء خلق کی ہیں وہ سب اشیاء ہیں. ہر شے پر شے کا اطلاق ہوتا ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو شے نہ ہو. اور اللہ کہہ رہا ہے ہر شے میری تسبیح کرتی ہے. تو اس آیت پر یہاں تک یقین کرو کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو میری تسبیح نہ کرتی ہو، تو اجازت ہے کہ آپ سے قریب ہو کے جملہ کہہ دوں
یہ جس قالین پر آپ بیٹھے ہیں یہ بھی شے ہے، یہ جو کپڑے آپ پہنے ہیں یہ بھی شے ہے، یہ جو شامیانہ ہے یہ بھی شے ہے، یہ جو زمین ہے یہ بھی شے ہے، جس تخت پہ میں بیٹھا ہوں یہ بھی شے ہے، یہ جو آسمان ہے یہ بھی شے ہے، پرندے بھی شے ہیں، مخلوقات بھی شے ہیں، حیوانات بھی شے ہیں، حشرات بھی شے ہیں، تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو میں کیوں نہ کہہ دوں کہ یہ قالین بھی تسبیح کر رہا ہے، جسم کے کپڑے بھی تسبیح کر رہے ہیں، زمین کے طبقات بھی تسبیح کر رہے ہیں، آسمان کی بلندیاں بھی تسبیح کر رہی ہیں، پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں۔ اس لیے کما حقہ اللہ کا عرفان رکھتے ہیں، اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، تو ضروری ہے، جملہ آپ کے حوالے کرنا اس موقع پر ضروری ہے کہ جہاں معرفت ہو جائے وہاں ذکر ضروری ہے۔ سلامت رہیں آپ، جہاں معرفت ہو جائے وہاں ذکر ضروری ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھنا کہ ہم بار بار علی علی کیوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری ہی بزم میں شاید کہیں کوئی سلمان بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی ابو ذر بیٹھا ہوا ہے۔ جہاں معرفت ہے وہاں اظہار ضروری ہے، وہاں پر ذکر ضروری ہے کہ کس کی معرفت ہے۔ جب اشیاء کو اللہ کی معرفت ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ہمیں علی کی معرفت ہے تو ہم علی علی کی تسبیح کرتے ہیں، ہم علی کا ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بعض اوقات یہ ہے کہ تسبیح کو بھی سمجھنا چاہیے، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو، یعنی کائنات کی اشیاء جو تسبیح کر رہی ہیں، خود اللہ نے سورہ نور میں کہہ دیا وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ جو پرواز کر رہا ہے، ہر پرندہ جو پرواز کر رہا ہے وہ اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے اور اپنی نماز سے بھی واقف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، صف بصف جو پرندے پرواز کر رہے ہیں، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے اور اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ یہ نہیں کہا، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، یہ نہیں کہا کہ ہر پرندہ نماز سے واقف ہے اور تسبیح سے واقف ہے، نہیں، جملے میں فرق ہے۔ ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے، اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ اگر وہی نماز پرندے پڑھ رہے ہوں جو ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم نے کہیں کسی پرندے کو کسی دیوار پر بیٹھے اس حالت میں نہیں دیکھا کہ جب نماز کا وقت آیا ہو تو اس نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے اپنے پر اٹھائے ہوں اور اس کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہو۔ اس کا مطلب ہے کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ اپنی نماز سے واقف ہے اور اپنی تسبیح سے واقف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پرندے کی نماز بھی الگ ہے، پرندے کی تسبیح بھی الگ ہے۔ میں کسی مقام پر عرض کر چکا کہ کیا ہے تسبیح پرندوں کی اور کیا ہے نماز پرندوں کی۔ ایک مرتبہ علی بے آب و گیاہ صحرا میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں جابر بن عبداللہ انصاری بھی ہیں۔ علی نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور جواب دیا وعلیک السلام ایھا الطیر، تجھ پر بھی سلام ہو اے پرندے۔ تو اب جابر نے پوچھا کہ کس کو سلام کا جواب دیا، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ بلند کیا علی نے، علی کے ہاتھ پر نہ جانے کہاں سے ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا، کہیں دور دور پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا، علی کے ہاتھ پر آ کر پرندہ بیٹھ گیا۔ علی نے اس پرندے کی تعریف کی کہ تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے، یہ بتا کہ اس بے آب و گیاہ صحرا میں جہاں دور دور پانی نہیں ہے، جہاں دور دور سبزہ نہیں ہے، بھوک لگتی ہے تو کیا کھاتا ہے، پیاس لگتی ہے تو کیا پیتا ہے؟ اس نے کہا کہ بھوک لگتی ہے تو آپ پر درود پڑھتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ہر پرندہ اپنی نماز سے بھی واقف ہے، اپنی تسبیح سے بھی واقف ہے۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ کہہ دیا، کہنے والے نے کہا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ اور پھر یہ حدیث قدسی بھی ہے، اس لیے کہ یبن آدم سے لفظ شروع ہو رہا ہے، یبن آدم سے آغاز ہو رہا ہے، تو یقیناً حدیث قدسی ہے یبن آدم لو اکل طائر قلب، اگر ایک پرندہ تیرے دل کو کھا جائے تو اس کا پیٹ بھرے گا نہیں، اتنا چھوٹا سا تیرا دل ہے، لم یشبعہ، تیرا اگر کوئی پرندہ تیرا دل کھا جائے تو اتنا چھوٹا سا دل ہے کہ اس پرندے کا پیٹ بھرے گا نہیں، وبصرہ، اور تیری آنکھ کا عالم یہ ہے کہ لو وضع علیہ خرق عبرۃ لغطاہ، تیری آنکھ کا عالم یہ ہے کہ پتلی اتنی سی ہے کہ تیری آنکھ کی پتلی پر اگر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو تو کچھ دیکھ نہیں پائے گا۔ سلامت رہے، اس جملے کا محفوظ کرے کہ تیرا دل اتنا سا ہے کہ پرندہ کھا لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، تیرے آنکھ کی پتلی اتنی سی ہے کہ اگر اس کے اوپر سوئی کی نوک رکھ دی جائے تو تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ پھر کہا تريد ان تعرف بہما ملکوت السماوات والارض، اور پھر تو چاہتا ہے کہ ان دو چیزوں سے تو آسمان اور زمین کا ملکوت دیکھنا چاہتا ہے، تو دیکھنا چاہتا ہے کہ آسمان اور زمین کا ملکوت کیا ہے۔ ملکوت میں عرض کر چکا کہ دنیا کا پورا نظام جہاں سے چل رہا ہے اسے ملکوت کہا جاتا ہے۔ کائنات کا کمان اینڈ کنٹرول سینٹر، اللہ کے اختیار و اقتدار کے مرکز کا نام ہے ملکوت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو ان دو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں پہچاننا چاہتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی بڑا ہے، اگر تو توجہ، حدیث قدسی کامل ہو رہی ہے، اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی سچا ہے کہ تو ان دو چیزوں سے، جسے آنکھ کہتے ہیں اور جسے قلب کہتے ہیں، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، قلب سے سوچا جاتا ہے، قلب سے سوچا جاتا ہے، تفقہ کیا جاتا ہے، قلب سے، آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اگر تو اپنے دعوے میں اتنا ہی سچا ہے کہ تو آنکھ سے اور دل سے ملکوت کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو ملکوت تو بہت دور کی بات ہے، ذرا لمحے بھر کے لیے اس سورج کو تو دیکھ کر دکھا، لمحے بھر کے لیے ذرا اس سورج کو تو دیکھ کر دکھا کہ تو اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ جب ہماری مخلوق میں سے اس سورج کو نہیں دیکھ سکتا تو ملکوت کو کیا دیکھے گا، تو ملکوت کو کیا دیکھے گا۔ اب یہ کائنات کی ہر شے ہے، جسے چاند کہتے ہیں، جسے سورج کہتے ہیں، جسے ستارے کہتے ہیں، ان کی بھی ایک معرفت ہے، ان کی بھی ایک معرفت ہے، وسائل معرفت میرا عنوان، ان کی بھی معرفت ہے، یہ بھی حجت خدا کو پہچانتے ہیں۔ نہیں، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، چاند بھی حجت خدا کو پہچانتا ہے، سورج بھی حجت خدا کو پہچانتا ہے، ستارے بھی حجت خدا کو پہچانتے ہیں۔ آج آپ کو میرا بہت 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 قریب سے ساتھ دینا پڑے گا، میری آواز گرفتہ ہے اور میں زیادہ زور نہیں لگا پاؤں گا، اس لیے میرے ایک ایک لفظ کو محفوظ کریں گے اور بتاتے جائیں گے کہ لفظ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ چاند بھی حجت کی معرفت رکھتا ہے، یہ سورج بھی حجت کی معرفت رکھتا ہے، یہ ستارے بھی حجت کی معرفت رکھتے ہیں۔ اگر نہ رکھتے ہوتے تو چاند کبھی دو ٹکڑے نہ ہوتا، اگر حجت کی معرفت نہ رکھتے ہوتے تو سورج کبھی ڈوب کر واپس نہ پلٹتا، اگر ستارے حجت کی معرفت نہ رکھتے ہوتے تو ستارہ کسی دروازے پر نہ اترتا۔ حجت کی معرفت کا مطلب یہ ہے، معرفت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ پہچان لیا اور ختم، معرفت کا مطلب یہ ہے کہ پہچانو اور اطاعت کی منزل پر آ جاؤ، اتباع کی منزل پر آ جاؤ۔ جس حجت کو پہچان رہے ہو، یعنی جس کو مان رہے ہو اس کی بھی مان رہے ہو یا نہیں، کسی کو مان رہے ہو تو اس کا حکم بھی مان رہے ہو یا نہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہو یا نہیں، یعنی معرفت کے ساتھ اطاعت ضروری ہے۔ تو کائنات کی ہر شے حجت کی معرفت رکھتی ہے تو حجت کی اطاعت بھی کرتی ہے، حجت کے اتباع بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے پیغمبر سے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ پر ایمان کیوں لایا، آپ کو معلوم ہے میں آپ پر ایمان کیوں لایا، اس لیے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں چاند سے باتیں کرتے دیکھا تھا۔ شروع ہو گئی گفتگو اور آپ میرا ساتھ دیتے جائیں۔ اس لیے کہ میں نے جھولے میں آپ کو چاند سے باتیں کرتا ہوا دیکھا تھا۔ تو پتہ ہے پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ پیغمبر نے مسکرا کر کہا، چچا میں چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔
یہ طرح سلامت رہے، اسی طرح میرا ساتھ دیتے رہے۔ میں چاند سے باتیں نہیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ یعنی مخلوق پہچانتی ہے تو چاہتی ہے کہ حجت سے بات کی جائے، حجت سے گفتگو کی جائے۔ اب یہ تو ہے رسول جو اپنے زمانے کا حجت ہے، جو اپنے زمانے کا مصطفیٰ ہے، جو اپنے زمانے کا محمد ہے، جو اپنے زمانے کا حجت خدا ہے، جو اپنے زمانے کا امیر المومنین ہے۔ یہ ہے رسول کہ جو اپنے زمانے کا خاتم النبیین ہے، جو اللہ کا رسول ہے۔ اور اب علی ایک جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے کہ ایسے میں علی اور رسول ہیں اور ایک وادی سے گزر رہے ہیں، ایسے میں رسول پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اس لیے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ رسول نے علی کے زانوں پر اپنا سر رکھ دیا، وہی اتر رہی تھی، رسول کی آنکھیں بند تھی، رسول کی آنکھیں بند تھی۔ عصر کا وقت نکل گیا، سورج ڈوب گیا، سورج ڈوبا، ایک بار رسول کی آنکھ کھلی، یا علی تم نے نماز پڑھی؟ یا رسول اللہ میرا دل کہتا ہے کہ علی نے یہی کہا ہوگا کہ میری نماز تو آپ کی اطاعت ہے، آپ آرام میں تھے اور میں آپ کی اطاعت میں مصروف تھا۔ تو کہا یا علی سورج واپس پلٹاؤ، سورج کو واپس پلٹاؤ۔ پچھلے سال پورا ایک واقعہ جبیریہ جو امیر المومنین کے معزز تھے ان کا پڑھ چکا، آج میں دوسرے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ کہا سورج واپس پلٹاؤ تاکہ تم عصر کی نماز ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول جس عالم میں تھے، رسول نماز ادا کر چکے تھے۔ جس طرح سلامت رہے، رسول نماز ادا کر چکے اور علی کی نماز یہی تھی کہ رسول علی کے زانوں پر ہے اور علی رسول کا چہرہ دیکھ رہے۔ علی کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، علی نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی، رسول نے اپنے عالم میں نماز پڑھی، لیکن چونکہ امت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، تو کہا یا علی جاؤ سورج کو واپس پلٹاؤ اور دیکھو سورج سے باتیں کرنا، سورج جواب دے گا، سورج سے باتیں کرنا، سورج جواب دے گا۔ علی پہنچے، افق کی طرف پہنچے، علی نے ڈوبے ہوئے سورج کو سلام کیا، السلام علیکم ایھا الخلق المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق، تجھ پر علی کا سلام۔ علی نے ایک لفظ کہا تھا، المطیع للہ، اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق، تجھ پر میرا سلام۔ سورج واپس پلٹا، واپس ابھرا اور ابھرتے ابھرتے یہ کہتا ابھرا، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا یعصب الدین آقا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ۔ یعنی علی نے ایک لفظ کہا تھا کہ اے اللہ کی اطاعت گزار مخلوق تجھ پر سلام، اور سورج نے علی کی مدح میں 5 الفاظ کہے، 5 الفاظ کہے، وعلیک السلام یا امیر المومنین یا آقا رسول اللہ ووصیہ وحجت اللہ علی خلقہ، اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے بھائی آپ پر سلام، اے رسول اللہ کے وسیع آپ پر سلام، اے اللہ کی اس زمین پر حجت آپ پر سلام۔ یعنی سورج کا امیر بھی علی ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ یا امیر المومنین کہہ کے سورج نے اپنے آپ کو مومنین میں شامل کیا اور بتایا میں بھی علی والا ہوں، میں بھی علی والا ہوں۔ اے امیر المومنین آپ پر سلام، اے یعصب الدین آپ پر سلام، اے اللہ کے رسول کے وسیع آپ پر سلام، اے اللہ کی اس دنیا میں حجت آپ پر سلام۔ تو کائنات کی ہر شے رسول کی تعریف بھی کرتی ہے اور رسول کی معرفت بھی رکھتی ہے، علی کی تعریف بھی کرتی ہے اور علی کی معرفت بھی رکھتی ہے۔ 23 برس گفتگو شروع ہو گئی، 23 برس رسول نے قرآن کی آیتوں کے نزول کے وقت علی کا تعارف کرایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا قرآن کی 313 آیتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف شان علی میں نازل ہوئی ہیں، جن کا مصداق صرف اور صرف علی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی کم از کم 313 آیتیں تو ایسی ہیں کہ جو شان علی میں نازل ہوئی، جو شان ابو تراب میں نازل ہوئی۔ تو میں کل ایک آیت آپ کے حوالے کر چکا اور آج وہیں سے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا علی حبک حسنہ، یاد ہے کل کی تقریر، وہیں سے تقریر آگے بڑھ رہی ہے۔ یا علی حبک حسنہ لا تضر معها سیئہ وبغضک سیئہ
لا تنفع معها حسنہ. ابو صالح کشفی ترمذی سنی اور حنفی نے اس روایت کو اپنی مناقب میں لکھا کہ یا علی تمہاری محبت ایسی نیکی ہے کہ جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. تمہارا بغض ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کوئی نیکی فائدہ نہیں دیتی. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ علی کی محبت حسنہ ہے. توجہ, اللہ کے رسول نے کہہ دیا علی کی محبت حسنہ ہے. علی کی محبت حسنہ ہے. کل میں حسنہ کی تعریف بیان کر چکا کہ علی کی محبت حسنہ ہے. جب یہ بات ثابت ہو گئی اور اہل سنت مصدر نے یہ بات ثابت کر دی کہ علی کی محبت حسنہ ہے, تو جس رسول نے کہا تھا کہ علی کی محبت حسنہ ہے, اسی رسول نے مجھے جب نماز کا طریقہ سکھایا تو رسول نے کہا دوسری رکعت پڑھنا شروع کرنا, اس وقت تک رکوع میں نہ جانا جب تک دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند نہ کرو, اور دعائے قنوت نہ پڑھو, اور دعائے قنوت میں کہنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ اکبر. پتہ نہیں جملہ آپ تک پہنچا کہ نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. پروردگار دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما, آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما. میں نے عربی کا جملہ آپ کے حوالے کر دیا, لیکن پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی. حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی. حسنہ کا, جن کے ہاتھ بلند ہو رہے ان کو میرا سلام ہے, حسنہ کا ترجمہ کیا محبت علی. جب پیغمبر نے حسنہ کا ترجمہ کر دیا تو اب آیت کے ترجمے میں لکھتے ہوئے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں کہ اب آیت کا ترجمہ یہ ہوگا پروردگار دنیا میں بھی محبت علی دے, آخرت میں بھی محبت علی دے. جو فرمائی آپ دنیا میں بھی محبت علی دے اور آخرت میں بھی محبت علی دے. اس لیے کہ اللہ اور رسول کی محبت واجب ہے اور یقیناً اسلام کی پہچان ہے, لیکن اللہ اور رسول کی محبت مومن و منافق کی پہچان نہیں ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ اور رسول نے اپنی محبت مومن و منافق کی پہچان نہیں بتایا. اس لیے کہ چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو, منافق کا مطلب ہی یہ ہے, میں عرض کر چکا پرسوں کی تقریر میں, کہ جو زبان سے کہے وہ دل میں نہ ہو, جو زبان سے کہے وہ دل میں نہ ہو, اور جو دل میں ہو وہ زبان پہ نہ ہو. زبان کچھ اور کہہ رہی ہے اور دل کچھ اور کہہ رہا ہے, اسے منافق کہتے. تو اگر منافق ہے تو رسول کے دور میں بھی منافق تھے, اور اسی لیے سورہ منافقون نازل ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں کچھ اور تھا, زبان پر کچھ اور تھا. تو رسول اللہ نے منافق کے پہچاننے کی پہچان علی کی محبت کو بتایا. یہ نہیں کہا کہ میری محبت منافق کی پہچان ہے. مومن و منافق کی پہچان علی کی محبت کو قرار دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا, جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. تو اب کائنات کی ہر شے پہچانتی ہے, کائنات کی ہر شے معرفت رکھتی ہے, کائنات کی ہر شے عرفان رکھتی ہے, کائنات کی ہر شے سر تسلیم خم کرتی ہے اور اظہار کرتی ہے کہ میں علی سے محبت رکھتی ہوں, رسول سے محبت رکھتی ہوں. رسول اللہ نے پے بپے علی کی معرفت کی باتیں, علی کی معرفت کی حدیثیں ارشاد فرمائی. کل بھی میں نے آپ کے حوالے کیا, ایک مکالمہ ہوا, مکالمہ کیا بلکہ مونولاگ ہوا کہ پیغمبر نے کہا کہ 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جس میں علی میرا شریک ہے, یاد ہے آپ کو, اور 3 ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے, اس میں بھی شریک نہیں ہوں. اب یہ تو رسول اللہ نے کہہ دیا. میں نے کہا نا کہ کل کی تقریر سے متصل ہو کے مسلسل کر کے تقریر آگے بڑھا رہا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں علی تنہا ہے, جس میں بھی شامل نہیں ہوں. آپ نے یقیناً کل سن لیا. اب یہ تو رسول کا اپنا ایک انداز فکر ہے کہ رسول نے اصحاب کو بتایا. اب گھر میں گھر کی معرفت کیا ہے, اب میں وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. رسول اللہ صحن میں بیٹھے ہوئے, صحن خانہ سیدہ میں بیٹھے ہوئے, اور حسین رسول اللہ کے زانو پر ہے. حسین رسول اللہ کے زانو پر ہے. علی کبھی رسول کو دیکھتے ہیں, کبھی حسین کو دیکھتے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. رسول کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, رسول اللہ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں, اور حسین اپنے علی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. باپ اپنے سسر کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہے. نہیں, علی اپنے بڑے بھائی کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور
اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. ایسے میں رسول اللہ بار بار حسین کو پیار کر رہے ہیں. کبھی رخسار چومتے ہیں, کبھی ماتھا چومتے ہیں, کبھی ہاتھ چومتے ہیں. ایسے میں میرے مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا, یا رسول اللہ آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے؟ جیتے رہے, سلامت رہے. آپ, یہ ہے گھر کا انداز, آپ حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ رسول جواب دیتے, ایک بار حسین سے علی گویا ہوا, بابا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. پہلے بیٹے نے باپ سے بولنے کی اجازت لی, تہذیب سکھائی, بابا میں کچھ بولنا چاہتا ہوں. کہا جی بیٹے بولیے. کہا بابا رسول اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں, نانا اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں جو فضائل میں زیادہ ہوگا, جو فضائل میں زیادہ ہوگا رسول اللہ اس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. تو کہا بیٹے پھر بتائیے آپ اپنے فضائل. بابا یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں فضائل بیان کروں, پہلے آپ بیان کریں آپ کی فضیلتیں کیا ہیں. اب یہ مکالمہ ہو رہا ہے اور رسول اللہ دلچسپی سے سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. جتنے سلامت رہے آپ, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ اور رسول کی مرضی سے ہو رہا ہے. کہ بیٹے آپ بیان کریں گا. بابا آپ کے ہوتے ہوئے میں سبقت نہیں کر سکتا, پہلے آپ ارشاد فرمائیں. علی نے اپنی فضیلتیں بیان کی, کہا میں امام المتقین, میں امیر المومنین, میں یعصوب الدین, میں حبل اللہ المتین, میں سراج المتین, میں ترجمان وحی اللہ, میں خازن علم اللہ, میں رسول کا وسیع, میں رسول کا جانشین, میں اللہ کے علم کا وارث, میں مصطفیٰ میں سے ایک مصطفیٰ, میرا نام مرتضیٰ, میں کعبہ قوسین تک پہنچا, میں حبل اللہ ہوں, میں جنب اللہ ہوں, میں حسن اللہ ہوں, میں ید اللہ ہوں, میں وجہ اللہ ہوں, میں فاتح خندق ہوں, میں فاتح خیبر ہوں, میں فاتح بدر ہوں, میں رسول کے کاندھے پر بلند ہوا, میں نے کچھ شکنی کی. علی نے پے بپے اپنی ساری فضیلتیں بیان کی. جب علی خاموش ہو گئے تو حسین نے کہا بابا یہ ساری فضیلتیں تو مجھ میں بھی ہیں. سلامت رہے آپ, یہ ساری فضیلتیں تو مجھ میں بھی ہیں, یہ تو سارے فضائل مجھ میں بھی ہیں. اب علی کے بیٹے حسین نے یہ بات کہہ کے بتایا کہ ہر دور کا امام اپنے دور کا ولی ہوتا ہے اور ولایت کے صفات مشترک ہوتے ہیں. تاکہ سمجھے, ولایت کے صفات مشترک ہوتے ہیں. جو جس دور کا ولی ہوگا اس کے پاس وہی صفات ہوں گے جو اپنے دور کے ولی کے ہوں گے. بابا یہ ساری صفاتیں تو مجھ میں بھی ہیں, میں تو آپ برابر ہیں ان صفات میں. تو اب علی ہنسنے لگے, مسکرائے, کہا اب حسین آپ بیان کیجئے کہ آپ کی کیا فضیلتیں ہیں. جب آپ کہہ رہے ہیں آپ کی اور میری فضیلتیں برابر ہیں تو آپ کی کیا فضیلتیں ہیں. ایک بار حسین ادب سے کھڑے ہوئے, بابا کو جھک کر سلام کیا, نانا کو جھک کر سلام کیا, اور اب کہا بابا مجھ میں وہ فضیلتیں ہیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں. کیا سن رہے ہیں آپ, مجھ میں وہ فضیلتیں ہیں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہیں. کہا حسین کیا کہنا چاہتے ہو. کہا سنیے, جیسا میرا باپ ویسا آپ کا باپ نہیں. کیا کہہ رہے ہیں, جیسا میرا بابا ویسا آپ کا بابا نہیں, جیسا میرا نانا ویسا آپ کا نانا نہیں, جیسی میری نانی ویسی آپ کی نانی نہیں, جیسی میری ماں جیسی میری ماں ویسے آپ کی ماں نہیں. تو اب بتایا کہ میری ماں بھی افضل, میرا باپ بھی افضل. تو یقیناً علی خاموش ہو گئے, علی خاموش ہو گئے. تو حسین بتا رہے ہیں کہ فضیلتوں کا معیار اگر دیکھنا ہے تو ہمارے آپس کے مکالموں کو دیکھو, ہمیں دیکھو کہ ہم کس طریقے سے اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں. ہماری فضیلت از روح قرآن ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ہمارے فضائل از روح قرآن, اور قرآن لے کر جبرائیل اترا. جبرائیل مسلسل قرآن لے کر اتر رہے, 24,000 مرتبہ جبرائیل اترے قرآن لے کر. معلوم نہیں یہ جملہ آپ تک پہنچے گا بھی یا نہیں, لیکن آپ کی سماعتوں پر بھروسہ ہے. ایک جملہ میرے ذہن میں آیا, وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. آپ کے حصے کا ہے اس لیے ابھی ذہن میں آیا. اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے تیار ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے تمام حضرات, کہ جبرائیل 24,000 مرتبہ وحی لے کر پیغمبر پر نازل ہوئے. 24,000 مرتبہ.
آتے تھے براہ راست رسول پر نازل ہو جاتے تھے اور نازل ہو کر وہی لکھوا دیتے تھے 24,000 مرتبہ. اب میرا دل کہتا میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں اور لفظ سے آپ پکڑ لیں گے کہ میرا نقطہ کیا ہے, میرا استدلال کیا ہے. 24,000 مرتبہ جبرائیل قلب رسول پر آیتیں لے کر اترے تو 24,000 مرتبہ بغیر اجازت لیے پیغمبر کے پاس آ جاتے تھے, اس لیے کہ اللہ کی اجازت پہلے سے موجود ہوتی تھی کہ جاؤ اور نبی کو یہ آیتیں سنا دو. 24,000 مرتبہ جب قرآن لے کر اترے تو رسول سے بغیر اجازت کے اترے, اور جب چادر سیدہ میں آنے لگے تو پہلے اجازت طلب کی ہے. بڑی آسانی سنا آپ سے جملہ بڑے علی جب چادر زہرا میں آئے تو پہلے اجازت طلب کی, اس لیے کہ جبرائیل کو بھی معلوم ہے کہ یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے. کسی نے کوشش کی تھی چادر میں آنے کی, کسی نے چادر کا کونا پکڑ کے کوشش کی کہ یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. رسول اللہ نے کہا انتی علی الخیر, تم خیر پر تو ہو لیکن چادر میں نہیں آ سکتی, چادر میں نہیں آ سکتی. تو جب صحرا کی چادر میں آئے تو اللہ سے اجازت لے کر آئے, اور پھر اللہ سے اجازت کے بعد رسول سے پھر اجازت لی. اللہ اکبر, اللہ کی اجازت مل چکی تھی. پروردگار سے کہا تھا کہ یا اللہ کیا اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں چلا جاؤں؟ اللہ نے اجازت دی, اور پھر جب چادر زہرا میں آنے لگے پھر رسول اللہ سے اجازت دی, یعنی 2 مرتبہ اجازت لے کے چادر میں داخل ہوئے. اس لیے کہ یہ چادر کوئی معمولی چادر نہیں ہے, یہ زہرا کی چادر ہے. اور زہرا کون ہے؟ اجازت ہے عرض کرو, فضائل پڑھ رہا ہوں. زہرا کون ہے؟ دیکھیے میں نے کہا جبرائیل مسلسل قرآن لے کر نازل ہو رہے تھے, قرآن لے کر نازل ہو رہے تھے, اور قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ لا رد ولا یابس الا فی کتاب مبین, کائنات کا کوئی خوش قدر ایسا نہیں ہے جو میری کتاب میں موجود نہ ہو, جو اس کتاب مبین میں کھلی ہوئی کتاب میں موجود نہ ہو. لا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, چھوٹی سے چھوٹی شے اور بڑی سے بڑی شے اس کتاب مبین میں موجود ہے. کائنات میں کوئی غیب ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو. یعنی عالم غیب ہے قرآن, ناظر غیب ہے قرآن, قرآن میں ہر خوش قدر موجود ہے, اور قرآن ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی شے کا علم رکھتا ہے. تو اب اگر فہرست گنوانا شروع کرو تو زندگی تمام ہو جائے, لیکن قرآن میں کیا کیا ہے اس کی فہرست تمام نہ ہو. قرآن تمام اشیاء کا احیاء کرتا ہے, احاطہ کرتا ہے, اور احسا کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ کائنات کی ہر شے قرآن میں موجود ہے. تیار ہو جائیے سننے کے لیے. زمین کا ذکر قرآن میں موجود, زمین کی تہوں میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, زمین کی تہوں میں کون سی مخلوقات آباد ہے قرآن جانتا ہے, ان مخلوقات کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے, ان مخلوقات کی غذا کیا ہے قرآن جانتا ہے, ان مخلوقات کی زبان کیا ہے قرآن جانتا ہے, ان مخلوقات کی ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے, سطح زمین پر کیا ہے قرآن جانتا ہے, سطح فضا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے, ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے, خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے, پہلا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے, دوسرا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے, تیسرا آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے, 7واں آسمان کیا ہے قرآن جانتا ہے, سدرۃ المنتہا کیا ہے قرآن جانتا ہے, شجر طوبہ کیا ہے قرآن جانتا ہے, عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے, کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے, لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے, قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے, جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے, جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے, سرابطات کیا ہے قرآن جانتا ہے, حجابات کیا ہے قرآن جانتا ہے, سطح زمین کیا ہے قرآن جانتا ہے, پہاڑ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, پہاڑوں کے نام کیا ہیں قرآن جانتا ہے, پہاڑوں کی اونچائی کیا ہے قرآن جانتا ہے, ان پہاڑوں کے اندر معدنیات کیا ہے قرآن جانتا ہے, پانی کیا ہے قرآن جانتا ہے, ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے, دریا کیا ہے قرآن جانتا ہے, سمندر کیا ہے قرآن جانتا ہے, سمندروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے, دریاؤں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے, ان میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے, ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے, بادل کیا ہے قرآن جانتا ہے, بجلی کیا ہے قرآن جانتا ہے, بارش کیا ہے قرآن جانتا ہے, پھول کیا ہے قرآن جانتا ہے, پھل کیا ہے قرآن جانتا ہے, انسان کیا ہے قرآن جانتا ہے, حیوان کیا ہے قرآن جانتا ہے, چوپائے کیا ہے قرآن جانتا ہے, مچھلیاں کیا ہے قرآن جانتا ہے, پرندے کیا ہے قرآن جانتا ہے, جبرائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے, اسرافیل کیا ہے قرآن جانتا ہے, اسرائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے, میکائیل کیا ہے قرآن جانتا ہے, انبیاء کیا ہے قرآن جانتا ہے, انبیاء کی تعداد کیا ہے قرآن جانتا ہے, رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, رسولوں کے نام کیا ہے قرآن جانتا ہے, فرشتے کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, ان میں ملائکہ کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, ان میں رسول کتنے ہیں قرآن جانتا ہے, اقوام کتنی ہیں قرآن جانتا ہے, ان اقوام کے نام کیا ہے قرآن
کیا چیز قرآن جانتا ہے، ان افغان کی نماز کیا چیز قرآن جانتا ہے، کعبہ قوسین کیا ہے قرآن جانتا ہے، مشرقین کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغربین کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمالین کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوبین کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، یہ سب کچھ قرآن جانتا ہے۔ اور ایک بار قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اے نبی ہم نے یہ پورا قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا۔ مشرقین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغربین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، عرش کیا ہے قرآن جانتا ہے، کرسی کیا ہے قرآن جانتا ہے، لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ جملہ محفوظ کیجیے گا، جملہ ضائع نہ ہونے پائے۔ لوح کیا ہے قرآن جانتا ہے، قلم کیا ہے قرآن جانتا ہے، سراجت کیا ہے قرآن جانتا ہے، حجاب کیا ہے قرآن جانتا ہے، ہوا کیا ہے قرآن جانتا ہے، خلا کیا ہے قرآن جانتا ہے، فضا کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنتیں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جہنم کیا ہے قرآن جانتا ہے، انسان کیا ہے قرآن جانتا ہے، انسانوں میں مسلم کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مسلموں میں مومن کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، منافق کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، کافر کتنے ہیں قرآن جانتا ہے، مشرقین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، مغربین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، شمالین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، جنوبین میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سرا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے، سریا میں کیا ہے قرآن جانتا ہے۔ اور ایک بار قرآن نے کہا نزل بہ الروح الامین علی قلبک، میں نے یہ پورا قرآن آپ کے قلب پر نازل کیا۔ جب پیغمبر نے یہ آیت پڑھ دی کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ پورا قرآن میرے قلب پر نازل ہوا، تو پیغمبر نے اصحاب کو مخاطب کر کے کہا تمہیں پتا ہے میرا قلب کون ہے؟ میرے قلب کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ توجہ فرمائیں، میرا قلب ہے فاطمہ زہرا، میرے قلب کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ یا قلبی، یہ میرا قلب ہے، یا قلبی زہرا کے لیے کہا یہ میرا قلب ہے۔ اور اس انداز سے کہا تھا کہ جس وقت مباہلے کے لیے نکل رہے تھے، جس وقت مباہلے کے لیے نکل رہے تھے تو پہلے اصحاب سے تعارف کرایا، تمہیں پتا ہے یہ باپردہ بیوی ہے کون؟ یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا قلب ہے، یہ میرا جگر ہے، یہ بضعۃ منی ہے، یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ اور اس کے بعد یہیں پر بھی تمام نہیں کیا، یہیں پر تمام نہیں کیا، ایک بار تشریف فرما سے تو بیٹی کی شان بیان ہے۔ مسائل معرفت میرا عنوان ہے، اور معرفت سیدہ کے بغیر کوئی چیز کامل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس نے زہرا کو پہچانا اس نے شب قدر کا ادراک کیا، جس نے لیلۃ القدر کا ادراک کرنا چاہا اس کے لیے ضروری ہے کہ بنت رسول کا ادراک کرے، بنت رسول کا ادراک کرے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر۔ ارشاد یہی ہوا معصوم کا کہ جس نے معرفت حق زہرا ادا کی اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، اس نے شب قدر کو پا لیا۔ اب سنیے گا، ایک بار ارشاد فرمایا فاطمہ روحی التی بین جنبی، میرے دو پہلوؤں کے درمیان جو روح ہے اس کا نام ہے فاطمہ۔ بڑی آسانی سے سن رہے ہیں آپ، بیوی کی شان ایسے نہ سنیے، شہزادی کی شان۔ فاطمہ روحی
التی بین جنبی، جو میرے دو پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے، اس کا نام ہے فاطمہ، اس کا نام ہے فاطمہ۔ یہ پیغمبر، کاش کے جملہ یہیں سے آپ پہنچ جائیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد ابن عبداللہ نہیں کہہ رہا، یہ رسول کہہ رہا ہے، یہ رسالت کہہ رہی ہے، یعنی رسالت کی روح کا نام ہے فاطمہ، روح رسالت کا نام ہے فاطمہ، روح نبوت کا نام ہے فاطمہ، روح نبوت کا نام ہے فاطمہ، اور دو پہلوؤں کے درمیان میری روح ہے فاطمہ۔ یعنی اگر جملہ دے دوں آپ کو، یعنی اگر زہرا کی سانسیں چل رہی ہیں تو رسالت کی سانسیں چل رہی ہیں، اگر زہرا کی سانسیں چل رہی ہیں تو رسالت کی سانسیں چل رہی ہیں۔ یہ رسالت ہے، رسالت، اور رسالت اس مقام پر آ گئی کہ جہاں کہا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے عورتوں کو لاؤ۔ نساء کا لفظ بڑا معنی خیز ہے، بڑا معنی خیز ہے، امرات کا لفظ استعمال نہیں کیا، عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا، نساء کا لفظ استعمال کیا۔ نساء کا لفظ بڑا معنی خیز ہے۔ نساء کا مطلب ایک کامل عورت جو رشتوں میں کامل ہو، جس کا شوہر بھی ہو، جس کے بیٹے بھی ہوں، سمجھ گئے تو میرا سلام ہے۔ نساء یعنی رشتوں میں کامل، رشتوں میں کامل۔ نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ بیٹوں کی جگہ دو کو لے گئے، بتا دیا امت کے بیٹے اور ہیں، رسالت کے بیٹے اور ہیں، رسالت کے بیٹے اور ہیں، امت کے بیٹے اور ہیں۔ نساءنا لفظ تھا جمع کا، صیغہ جمع تھا، لیکن لے گئے ایک کو، ایک ہی خاتون کو لے گئے، ایک ہی خاتون کو لے گئے۔ تو میں نے کسی منزل پر عرض کیا تھا کہ مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، سچ تو سبھی بولتے، ہم بھی اور آپ بھی سچ بولتے، اس وقت بھی سچ بولنے والے موجود تھے۔ مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، جملہ ضائع نہ ہو، مباہلے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سچے جائیں، مباہلے کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ جائیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ سچ کبھی ہم بولتے ہیں اور کبھی جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، لیکن وہ جائیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ اور سب سے بڑا جھوٹ بتوں کی پرستش ہے، یعنی کبھی لمحے کے لیے بھی شرک نہ کیا ہو، اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت برسانا ہے، جھوٹوں پر لعنت برسانا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ختم کر رہا ہوں بات، نصارے نجران سامنے سے ہٹ گئے اس لیے کہ کہہ رہے تھے وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، کہ پہاڑ سے کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ کردار دیکھ رہے ہیں، کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں، وہ چہرے دیکھ رہے ہیں۔ جو نصارے نجران آئے تھے وہ عالم توریت بھی تھے، عالم انجیل بھی تھے، صحف آسمانی کے عالم تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جیسے ہی انہوں نے کہا وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں کو حکم کرے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، آخری تک جملہ محفوظ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آل محمد کے چہروں کا ذکر توریت میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے۔ چہرہ آل محمد کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں موجود، آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر موجود۔ اب ہے جملہ، کاش کے چاروں طرف جہاں تک مومنین کی تعداد، کثیر تعداد میں آپ آئے ہوئے ہیں، یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے۔ نصارے نجران ہٹ گئے، چلے گئے سامنے سے، لعنت رک گئی، لعنت رک گئی۔ آج 8 محرم ہے تو آج تو ذکر ضروری ہے نا۔ لعنت رک گئی، لعنت رک گئی، جھوٹوں پر لعنت رک گئی، لیکن لعنت تو رکنا نہیں تھا۔ 1400 برس قدرت نے فرش ازا کے ذریعے ہماری ذمہ داری لگا دی، جہاں جھوٹا نظر آئے اس پر لعنت کرتے جانا۔
توجہ فرمائیے آپ کہ جہاں جھوٹا نظر آئے اس پر لعنت کرتے جانے. تو یہ ذکر حسین خود بخود کسی پر درود بن جاتا ہے اور کسی پر لعنت بن جاتا ہے. جہاں جیسا ظرف ہو ویسا وصول ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم نے مثال دی کہ بارش رحمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے، ہر حال میں رحمت ہے، لیکن یہ ظرف پر منحصر ہے کہ جس ظرف پر بارش برس رہی ہے اس کا ظرف کیسا ہے. بارش رحمت ہے لیکن یہ ظرف پر منحصر ہے کہ جس ظرف پر بارش برس رہی ہے وہ ظرف کس نوعیت کا ہے، کس فطرت کا ہے. انہوں نے کہا بارش جب باغوں میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، بارش جب باغوں میں برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اور یہی بارش جب کیچڑ میں گرتی ہے تو بدبو میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو باغ بناؤ، کیچڑ نہ بنانا. اپنے آپ کو گلزار بناؤ، کیچڑ نہ بنانا. یہ ذکر حسین رحمت کی طرح، اس لیے کہ حسین نے کہہ دیا تھا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو ذکر رسول رحمت ہے. یہی سے کل بات کا آغاز کروں گا. ذکر رسول رحمت ہے، اور جہاں پر بھی رحمت ہے وہ خزانہ رسول سے. رحمت کا خزانہ ہے مصطفیٰ، رحمت کا خزانہ مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے کہا کہ رحمت کا خزانہ مصطفیٰ ہے. انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی آپ رحمت کا خزانہ ہے. اور حسین پیغمبر سے منیت پر، تو اس کا مطلب ہے کہ خزانہ رحمت حسین. اپنے دور میں خزانہ رحمت رسول اور اپنے دور میں خزانہ رحمت حسین. حسین اگر خزانہ رحمت نہ ہوتے تو آخری حملے سے پہلے تک حسین نے یہی چاہا کہ امت کی بخشش ہو جائے، امت کی بخشش ہو جائے. یعنی کہیں ایسا نہ ہوا کہ حسین صرف حسین تھا کہ ابھی شیر خار کو دفن کر کے آ گیا، علی اصغر کو دفن کر کے آ گیا، اور جب میدان جنگ میں آئے تو حسین نے جو خطبہ دیا ہے اس وقت، اس خطبے کا پہلا لفظ یہ ہے کہ اے انسانوں تم پہچانتے ہو کہ تمہارا اللہ کون ہے. یعنی اس وقت کی معرفت خدا کی بات کی ہے حسین. یہ جتنے شہید جا رہے تھے ان کے دل میں شہادت کی تمنا تو تھی، لیکن اصل میں مطمع نظر یہ تھا کہ حسین سے اجازت لے کے جاتے تھے کہ فرزند رسول آپ گھر سے نکلے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے، تو ہم آپ کی اجازت سے فوج یزید کے پاس جا کے امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں گے، بتائیں گے کہ آپ کون، بتائیں گے کہ آپ کا گھرانہ کون سا. تو ہر شہید جاتا تھا اور جا کر خطبہ دیتا تھا، رجس پڑھتا تھا، اپنا تعارف کراتا اور حسین کا تعارف کراتا. اور ایسے میں وہاں سے بات قبول نہ ہوتی تو جنگ کی آفر ہو جاتی، جنگ کی دعوت ہوتی، اور پھر یہاں سے بھی تلوار چلتی اور وہاں سے بھی تلوار چلتی، اور پھر ماؤں کا ارمان یقیناً دل ہی دل میں رہ جاتا تھا. لیکن ماؤں کا ارمان سب سے بڑا یہ تھا کہ بیٹے کا جنازہ آ جائے، ہمارے لال کی میت آ جائے. اس لیے کہ ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ فاطمہ کی بارگاہ میں ہماری قربانی قبول ہو جائے، فاطمہ کی دربار میں محشر میں ہم سرخرو ہو جائے. تو میرے عزیزوں قبل کر دی میں نے بات، کربلا میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا، ہر کسی نے اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا. پروردگار مجھے کربلا کا نمائندہ دے دے، کربلا کا نمائندہ دے دے. جس علی سے پوری زندگی میں سب مانگتے رہے اور علی سب کو عطا کرتا رہا، اس علی نے نماز شب میں اللہ سے عباس کو مانگا، پروردگار مجھے ایک بیٹا ایسا دے دے جو میری ہی شبیہ ہو اور کربلا میں حسین کے کام آ جائے، حسین کا ناصر بن جائے. اجرکم اللہ. کتنا پیار ہے آپ کو ذکر عباس سے. میں چاہتا ہوں روتے روتے ایک مرتبہ آپ سب مل کے میرے ساتھ کہیں عباس، بس روتے روتے کہنا عباس. عجیب لفظ ہے یہ عباس، عجیب اس میں ممتا ہے، عجیب اس میں رحم ہے. لفظ عباس میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں عباس کا ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ حسین کی امید کا نام ہے عباس، اہل حرم کی آس کا نام ہے عباس،
سکینہ کی امید کا نام ہے عباس. جانا ہے روضہ حسین پر تو پہلے حسین سے پہلے عباس کے روضے سے ہوتے ہوئے گزرو، اس لیے کہ عباس باب الحسین ہے، حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے. ابھی بھی کچھ مانگنا ہے تو باب الحوائج کا دست عطا کھلا ہوا ہے. عباس سے مانگنا، عباس سب کچھ عطا کر دے گا. بچوں کی پیاس کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا، بچوں کے کھانے کا ذمہ بھی عباس کے پاس تھا. جس بچے کو پیاس لگتی تھی وہ یہی کہتا تھا چچا عباس پیاس لگ رہی ہے، چچا عباس بھوک لگ رہی ہے. اتنا عشق ہے تمام بچوں کو حضرت عباس سے کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے بچپن میں میری بھی یہی کیفیت تھی، اور یقیناً آپ کی بھی یہی کیفیت کہ 8 محرم آتی ہے، ہر بچہ یہ چاہتا ہے کہ ہم علم اٹھائیں گے، بابا ہم علم اٹھائیں گے. عباس کے علم سے بچوں کو بڑی محبت ہے، اس لیے کہ علم سے ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے، ایک بچی کی محبت بندھی ہوئی ہے. وہ بچی جو پیاسی تھی اس کا مشکیزہ آج تک علم سے بنا ہوا ہے. آج اسی علم کی شبیہ برآمد ہونا ہے، عباس کے علم کی شبیہ، عباس کے علم کی شبیہ. ایک بار علی بیٹھے ہوئے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، علی خطبہ دے رہے تھے. علی نے خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ حسین نیچے بیٹھے ہیں، اور حسین نے قمر کی طرف اشارہ کر کے پانی کا اشارہ کیا کہ قمر مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی لا کے دو. رات کا وقت ہے، عشاء کے بعد علی خطبہ دے رہے ہیں، اور ایسے میں حسین کو پیاس لگی. حسین نے قمر کی طرف پانی کا اشارہ کیا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے. قمر اٹھ کے گئے، علی منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، علی کو سب کچھ نظر آ رہا تھا. ایک بار علی ایک منظر دیکھ کر رونے لگے، اس لیے روئے کہ علی نے دیکھا کہ قمر سے پہلے عباس سر پہ جام آب رکھے ہوئے تیزی سے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور چونکہ تیزی سے دوڑتے ہوئے حسین کی طرف آ رہے تھے تو پانی چھلک کر عباس کے کپڑوں پر گر رہا تھا. علی سے یہ منظر برداشت نہ ہوا، علی منبر چھوڑ کر نیچے آئے، عباس کو گلے سے لگا کر کہا عباس آج بھائی کی پیاس برداشت نہیں ہو رہی، کل کیا ہوگا جب حسین کے بچے پانی مانگیں گے. ماتم کرو، ماتم کرو، عباس کا تذکرہ ہے، ماتم کرو، ماتم کیے جاؤ. یہ عباس ہے جو حسین کی پناہ ہے، حسین کی پناہ ہے. عاشور کو حسین عباس کی پناہ میں تھے، جو دین کی پناہ ہے وہ عباس کی پناہ میں تھا. یہ ہے عباس کا مرتبہ، یہ ہے عباس کا رتبہ. حسین کو بڑا ناز ہے عباس پر، حسین کو بڑا ناز ہے عباس پر. کہہ دیا کہ جیسے علی رسول کے لیے تھے ویسے ہی عباس میرے لیے. حسین کا علی ہے عباس، حسین کا علی ہے عباس. عباس کے شاگرد کربلا میں ایک ایک کر کے ذبح ہو رہے تھے، ایک ایک کر کے لاشیں آ رہے تھے. ختم ہو گئی بات. بس عباس اس وقت ضبط نہ کر سکے جب قاسم کی پامال لاش آئی، جب قاسم کے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش آئی اور حسین گٹھڑی میں قاسم کا لاشا لے کر آئے تو لا کے مقتل میں قاسم کے لاشے کو وہاں رکھا جہاں علی اکبر کا لاشا رکھا ہوا تھا. قاسم کے لاشے کے برابر میں آخر میں علی اکبر کا لاشا رکھا، وہیں مقتل میں رکھ دیا. اور ایسے میں عباس حسین کے پاس آئے اور آ کر کہا آقا اب تو ہاتھ کے کھیلے ہوئے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں، جن کو میں نے فنون جنگ سکھائے ہیں، اب ان کے لاشیں آ رہے ہیں. آقا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیں، اب تو مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو، تم میرے لشکر کے سپہ سالار ہو. ایک بار عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا اور گردن جھکا کر کہا آقا اب وہ لشکر رہا کہاں جس کا میں سپہ سالار تھا، اب وہ کہاں لشکر رہا جس کا میں سپہ سالار تھا. بڑی یاس اور بڑی بے کسی سے عباس نے کہا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا. گردن جھکا لی، کہا عباس رک جاؤ، اور جو زیارتیں کر چکے ہو نا تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، اپنے آپ کو کربلا لے جاؤ، اپنے ذہن کو کربلا لے جاؤ. اس وقت روضہ عباس پہ حاضر ہو جاؤ، اس وقت روضہ عباس پہ حاضر ہو جاؤ. جو زیارتیں کر چکے اور جو نہیں کر چکے حضرت عباس اسی سال انہیں زیارات کے لیے بلائیں. اور میں تم سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں باب الحوائج کی بارگاہ میں. کل بھی میں نے دعا کی ہے باب الحوائج عباس
جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد دے دے، جن کے پاس گھر نہیں ہے انہیں گھر دے دے، جن کے رزق میں کمی ہے ان کے رزق میں وسعت دے دے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے۔ بس میں نے دعا کر دی، اب تم گریے کے لیے آوازیں بلند کرو اور تیار ہو جاؤ گریے کے لیے۔ عباس رک جاؤ، ابھی نہ جانا۔ عباس گردن جھکا کے آگے بڑھے، سکینہ کے خیمے کے سامنے سے گزرے، بچی کی آواز آ رہی تھی، اماں میری زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں، میری زبان اینٹ چکی ہے، میری زبان سوکھ چکی ہے، اماں کہیں سے پانی مل جائے۔ عباس نے جیسے ہی سنا ایک بار باہر سے آواز دی، سکینہ بیٹی تمہارا چچا بلا رہا ہے، بیٹی باہر آ جاؤ۔ سکینہ باہر آئی، چچا نے بھتیجی کو گود میں اٹھا لیا۔ پیاس لگ رہی ہے بیٹا؟ کہا چچا بہت پیاسی ہوں، زبان میں کانٹے پڑ چکے ہیں۔ سکینہ کو اتارا، کہا جاؤ اپنی مشق لے کر آ جاؤ، اپنی مشق لے کر آ جاؤ۔ بچی کی امید بندھی سوکھی ہوئی مشق لے کر آئی، 3 دن سے سوکھی ہوئی مشق جو چپک چکی تھی، چمڑا آپس میں چپک چکا تھا۔ عباس نے ایک ہاتھ میں مشق کو لیا، ایک ہاتھ سے سکینہ کو اٹھایا، اور اس عالم سے حسین کے پاس دوبارہ حاضر ہو گئے۔ حسین نے عباس کو اس عالم میں دیکھا کہ عباس کے ہاتھ میں مشق ہے اور گود میں سکینہ ہے، تو عباس سے کچھ نہ کہا، کہا سکینہ میں سمجھ گیا سکینہ اس وقت چچا کو بھیج تو رہی ہو، لیکن کیا ہوگا اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ کیا ہوگا اگر عباس زندہ واپس نہ آیا؟ اگر چچا زندہ واپس نہ آیا؟ عباس جاؤ، بڑی سفارش لے آئے۔ عباس میں تمہیں روکوں گا نہیں، آج جا ہی رہے ہو تو ایک مشک پانی بھر کے لے آؤ، بچوں کے لیے پانی لے آؤ، بچے بے آب ہیں، بچے تشنا ہیں۔ عباس کو اجازت ملی۔ حسین نے کہا عباس جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی بھرنے کی اجازت ہے۔ عباس نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا، خیموں میں غل برپا ہو گیا کہ سقائے حرم جا رہا ہے، علمدار لشکر جا رہا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ سپہ سالار جا رہا ہے، ہمارے پردوں کا محافظ جا رہا ہے۔ خیموں میں کوہرام برپا ہوا۔ زینب ایک ایک بیوی سے معافی مانگ رہی تھی، ایک ایک بیوی سے معافی مانگ رہی تھی، اس لیے کہ شب عاشور زینب نے ہر بیوی سے وعدہ کیا تھا، بیویوں گھبرانا نہیں، تمہارے پردوں کو کچھ نہیں ہوگا، میں ذمہ داری لیتی ہوں، میں ذمہ داری لیتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی عباس جانے لگے، ماتم ماتم ماتم، تمہارے ہاتھ مجھے بلند نظر آنے چاہیے، سروں پہ ہاتھ مارو، ایسے ایسے سروں پہ ہاتھ مارو۔ کہا ہے بیویوں میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں، اس لیے کہ جس کی ضمانت پر ضمانت لی تھی اب وہ عباس جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اب وہ عباس جا رہا ہے، میں ضمانت واپس لے رہی ہوں، اب میں پردوں کی ذمہ دار نہیں ہوں۔ عباس جانے لگے، ایک بار زینب نے کہا فضا میرے بھائی کو بلا کے لے آؤ، فضا عباس کو بلا کے لے آؤ۔ فضا گئی، شہزادے آپ کو آقازادی بلا رہی ہے۔ عباس سر جھکائے ہوئے آئے، جی آقازادی، اس لیے غلام کو یاد فرمایا۔ کہا عباس تمہیں روکنا نہیں ہے، روکنے کے لیے نہیں بلایا، صرف ایک بات تم سے کہنا ہے، صرف ایک روایت تمہیں بتانا ہے۔ عباس تمہیں معلوم ہے کہ جب میرا بابا علی اس دنیا سے جا رہا تھا تو جاتے جاتے شب 21 رمضان کو مجھے قریب بلایا، میرے ماتھے پر پیار کیا، اور ماتھے پر پیار کرنے کے بعد اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، میرے شانے سے چادر ہٹائی، کبھی میرے شانوں کو چوما، کبھی میری کلائیوں کو چوما۔ کیا پڑھنے کے لیے کچھ رہ گیا ہے؟ کبھی میرے شانوں کو پیار کیا، کبھی میری کلائیوں کو پیار کیا۔ میں نے پوچھا تھا بابا آج میری کلائیوں کو پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو بابا نے کہا تھا زینب ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے شانوں پہ تازیانے مارے جائیں گے۔ میں نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کیا مجال کہ اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں بندھے۔ عباس آج تم جا رہے ہو، زینب کو یقین ہو گیا کہ ہاتھ بنیں گے، تازیانے لگیں گے۔ اجرکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے، میں دیکھ رہا ہوں تم سب کو روتے ہوئے کیسے گریہ کر رہے ہو، خدا تمہارے ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگا دے۔ ہاں یہی عباس میں رونے کا حق ہے، عباس کے ذکر پر کوئی آنکھ خاموش نہ رہے۔ یہ ذکر زہرا کو بھی بہت پسند ہے، یہ ذکر حسین کو بھی پسند ہے، سب سے بڑھ کر یہ ذکر زینب کو پسند ہے، یہ ذکر سکینہ کو پسند ہے۔ آج تمہیں پرسہ دینا ہے، ام البنین کو پرسہ دینا ہے۔ بی بی ام البنین تمہیں سلام ہو،
کیسا تحفہ تم نے حسین کے حوالے کیا، کیسا تحفہ تم نے علی کے حوالے کیا۔ عباس اب مجھے یقین آ گیا میری چادر چھن جائے گی، میرے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی۔ عباس نے گردن جھکا لی، سلام کیا، چلے گھوڑے پر بیٹھ کر چلے۔ اتنا طویل قد ہے عباس کا کہ پاؤں زمین پر خط دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ عباس کے ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، علم سے مشک بندھی ہوئی ہے۔ یہ مشک نہیں بندھی ہوئی، یہ سکینہ کی آس بندھی ہوئی ہے، یہ سکینہ کی آس بندھی ہوئی ہے، یہ بچوں کی پیاس بندھی ہوئی ہے۔ عباس نیزے سے دفاع کرتے ہوئے، نیزے سے دیکھ رہے ہو اس طرح عباس نیزے سے اٹھا کر ہوا میں اچھالتے تھے۔ مقتل کے ایک ایک جملے کا میں ذمہ دار ہوں۔ نیزے سے پکڑتے تھے اور اچھال دیتے تھے ہوا میں۔ یہ ہے عباس کی طاقت۔ کبھی موقع ہوا تو بتاؤں گا کہ عباس کی جنگ کیا ہے، عباس کی طاقت کیا ہے۔ جنگ کی نہیں عباس نے، عباس راستے سے ہٹاتے ہوئے جا رہے تھے، راستہ بناتے ہوئے جا رہے تھے، نیزوں سے اچھالتے ہوئے جا رہے تھے۔ کوئی عباس کے سامنے آنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ کہا کہ دریا پہ پہرا بٹھا دو، 10,000 افراد دریا کے قریب بٹھا دیے گئے۔ عباس کو دیکھ کر 10,000 نے راستہ چھوڑا۔ اتنا عباس نے اپنے نیزے سے لوگوں کو مارا ہے کہ عباس کی دہشت سے دریا سے راستہ بنا۔ عباس نے گھوڑا دریا میں داخل کیا، گھوڑے کے پاؤں تر ہوئے۔ عباس بڑے اطمینان کے ساتھ عباس نے چلو میں پانی لیا، فوج اشقیہ کی طرف دیکھا اور پانی واپس دریا میں ڈال دیا۔ بتایا کہ آج عباس کے قبضے میں دریا ہے، میری ماں فاطمہ زہرا کے مہر میں یہ دریا ہے، آج ہم نے دریا واپس لے لیا، دریا پہ ہمارا قبضہ ہے۔ گھوڑے سے کہا، گھوڑے نے انکار کیا، میں پانی نہیں پیوں گا، اس لیے کہ ذوالجناح پیاسا ہے، حسین کی سواری پیاسی ہے۔ وہ گھوڑے نے بھی پانی نہ پیا۔ عباس نے مشک کو دریا میں بھگویا، بہت وقت لگا، مشک کو گیلا ہونے میں وقت لگا، لیکن کسی کی ہمت نہیں تھی کہ عباس کے قریب آ جائے۔ مشک بھری، تسمے کو باندھا، مشک کو لٹکایا، عباس واپس چلے۔ جس راستے سے آئے تھے اس راستے سے واپس نہیں گئے، درختوں کے جھنڈ میں سے واپس گئے، جسے غازریہ کہا جاتا ہے۔ غازریہ کا راستہ وہ تھا کہ جو جلد از جلد خیمہ گاہ تک پہنچاتا تھا، بس یہاں سے جانا غضب ہو گیا۔ عباس اس راستے سے چلے، لوگوں کو بھگاتے ہوئے چلے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کود کے نیچے آیا، اس نے تلوار ماری، عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا، عباس کا دایاں شانہ کٹ کے زمین پر گرا۔ عباس نے پرواہ نہیں کی، عباس آگے بڑھتے رہے اور کہتے جاتے تھے، تم نے میرا دایاں شانہ کاٹ دیا، میں حسین کی نصرت سے باز نہیں آؤں گا، میں حسین کی نصرت کرتا رہوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں میرے شانے کٹ جائیں۔ آگے بڑھے، بائیں شانے پہ تلوار چلی، بایاں شانہ کٹ کے گرا، عباس بے بازو ہو گئے۔ عباس نے دانتوں سے مشک کو پکڑا۔ عباس کا ہدف صرف یہ ہے کہ مشک سکینہ تک پہنچ جائے، مشک بچوں تک پہنچ جائے۔ عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، عباس نے سینے سے مشکیزے کو چھپایا ہوا تھا، دانتوں میں مشک کو تھاما ہوا تھا۔ ارے ایک سنسناتا ہوا تیر چلا، مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے سے پار ہو گیا، مشک سے پانی بہا، عباس کی امید قطع ہو گئی، مشک سے پانی بہا، عباس کی امید قطع ہو گئی۔ اب گھوڑے سے کہا، مجھے خیمہ گاہ کی طرف نہیں، واپس دریا کی طرف لے چلے۔ اب میں خیمے میں نہیں جاؤں گا، واپس دریا کی طرف جاؤں گا۔ گھوڑے نے کعبہ لیا، پلٹا، ایک درخت کے نیچے سے گزر رہے تھے، ایک شخص نے گرز گھمایا، عباس کے سر پر گرز لگا، عباس کا سر شگافتہ ہوا، دست تو کٹ ہی چکے تھے، شانے تو کٹ ہی چکے تھے، سر بھی دو پارا ہو گیا۔ عباس زمین پر آ گئے، عباس زمین پر آ گئے، آتے ہی آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ آپ پر سلام۔ یہ نہیں کہا کہ میری مدد کرو۔ کیا تھک گئے ہو؟ میں آپ کے چہرے روتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے امام زمانہ ہمت عطا کرے کہ میں حق مصائب ادا کر سکوں۔ کہا، یہ نہیں کہا کہ آقا مدد کرو، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر عباس کا آخری سلام، آخری سلام۔ حسین نے جیسے ہی سنا، ایک بار کمر پکڑ کر کہا، عباس، میرے کمر کی طاقت گئی، عباس
مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ کمر تھامے ہوئے بھائی کی لاش کے قریب پہنچ رہے تھے، ایک بار ٹھوکر لگی، نیچے مڑ کے دیکھا عباس کا کٹا ہوا شانہ پڑا ہوا تھا۔ حسین نے شانہ اٹھایا، آگے بڑھے، دوسرا شانہ کٹا ہوا پڑا تھا۔ عباس کے دونوں شانے اٹھائے، حسین لاشے عباس پر پہنچے، عباس کے لاشے پر پہنچے، دیکھا دم اکھڑ رہا ہے، آخری دم ہے۔ حسین نے کہا بھیا ہم آ گئے، کیا سن رہے ہیں، ختم کر دوں کیا اگر آپ کو تھکن ہو گئی ہے بہت؟ عباس کے ذکر پر تھکنا نہیں، بھیا ہم آ گئے۔ عباس چاہتے تھے کہ بلند ہو جائے، کھڑے ہو جائے حسین کے استقبال کے لیے۔ حسین نے کہا نہیں عباس جیسے ہو لیٹے رہو۔ عباس بھیا ہم آ گئے، بار بار حسین کہہ رہے تھے بھیا عباس، بھائی عباس، بھیا عباس، بار بار کہہ رہے تھے۔ اور عباس ایک ہی لفظ کہتے تھے آقا حسین، مولا حسین، اے میرے لجپال حسین، اے میرے کریم حسین، آپ کا شکریہ کہ غلام کے آپ لاشے پر آ گئے۔ حسین نے عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ عباس نے کراہتے ہوئے کہا آقا میں آخری بار آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں، جاتے جاتے آپ کے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حسین نے کہا عباس ہم تو بیٹھے ہیں بیٹا، بھیا ہم سامنے ہیں، دیکھو ہمیں دیکھو، ہم سامنے ہیں۔ ایک بار عباس نے کہا آقا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دونوں آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ علی اکبر کے جگر سے برچھی کا پھل کھینچنے والے حسین نے عباس کی آنکھ سے تیر کھینچا، عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ عباس نے روئے حسین کی زیارت کی، اور زیارت کرنے کے بعد ہاں تھوڑا سا حوصلہ کر لو، تھوڑا سا حوصلہ کرو، ابھی دو جملے سن لینا پھر آخری جملہ کہوں گا۔ عباس نے حسین کے روئے انور کی زیارت کی اور کہا آقا مجھے کچھ وصیتیں کرنا ہے۔ کہا بولو عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آقا میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا، بچی کی آس بدھی ہوئی ہے، بچی میرے خیمہ پر کھڑی ہوئی ہے، میں سکینہ سے شرمندہ ہوں، میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے۔ سنیں گے جملہ؟ علماء مقاتل نے لکھا یہ جو حسین نے کہا نا، یہ جو عباس نے کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا، کہ عباس کو حسین کا اتنا خیال تھا کہ عباس یہ سمجھ رہے تھے کہ میرا آقا لاشیں اٹھا کر تھک چکا ہے، اب میرا لاشا اٹھانے کی زحمت نہ کرے، اب میرا لاشا اٹھانے کی زحمت نہ کرے۔ کہا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کہا عباس اور کوئی بات ہے؟ کہا آقا دوسری وصیت یہ ہے کہ زین العابدین سے کہیے گا کہ جب قبور شہداء بنائیں اور جب عباس کی قبر بنا لیں تو میری قبر پر یہ نہ لکھا جائے کہ یہ عباس ابن علی کی قبر ہے، بلکہ یہ لکھا جائے کہ یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے، یہ سقائے سکینہ کی قبر ہے۔ چلے گئے عباس، عباس کا دم اکھڑ گیا، حسین نے عباس کا علم اٹھایا، عباس کے شانے اٹھائے، حسین خیمے کی طرف چلے، سکینہ نے علم آتا ہوا دیکھا، بچوں کو جمع کیا، بچوں میرا چچا آ رہا ہے، بچوں میرا چچا آ رہا ہے۔ ایک بار سارے بچے جمع ہو گئے، علم آتا ہوا دیکھا، علم حسین کے ہاتھوں میں دیکھا، بچوں نے ہاتھوں سے کوزے پھینک دیے، اس لیے کہ چچا کو نہیں دیکھا، چاہتا تو یہیں پر مسائل تمام کرتا، لیکن روایت سن لینا، اور روایت بڑی مشہور ہے۔ شہزادی زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آئی، فاطمہ زہرا ایک ذاکر کے خواب میں آئی، اس نے رات کو عباس کے مسائل پڑھے تھے، جب تک میں آخری جملہ نہ کہوں زیارت برآمد نہ کرنا، اس نے شب کو عباس کے مسائل پڑھے، بہت گریہ ہوا، رات کو بنت رسول خواب میں آئی، اس ذاکر سے کہا تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے؟ اس نے کہا بی بی میں نے عباس کے مسائل پڑھے، عباس کا خیموں سے رخصت پڑھی۔ کہا نہیں تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے۔ کہا میں نے عباس کے شانے کٹنا پڑھا۔ کہا نہیں تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے۔ کہا میں نے عباس کے سر پر گرز لگنا پڑھا۔ کہا تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے۔ کہا میں نے عباس کا لاشا دریا پہ رکھا ہونا پڑھا۔ کہا نہیں تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے۔ کہا بی بی پھر کون سے مسائل ہیں؟ کہا تو نے عباس کے مسائل نہیں پڑھے۔ ارے سن، عباس کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، ختم ہو گئی تقریر، کہ جب بھی کوئی شہید زمین پر گرتا تھا اپنے ہاتھوں کا
منہ کے بعد کبھی آواز دے رہا ہے۔ حسین مومن اپنے پرس اور اپنے موبائل فون کا خیال رکھیے گا۔ تمام مومنین سے گزارش ہے اور خواتین سے بھی اپنے موبائل اور اپنے پرس کا خیال رکھیے گا، اور انہیں روٹی آپ سے دعا فرما دیں پروردگار عالم میری بہن کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔